بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آگے فرمایا اگلا حرف جر جو ہے علی، وعلی للاستعلاء، علی جو ہے کسی چیز کی بلندی، استعلاء کے لیے آتا ہے بلندی بیان کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز کے اوپر ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں اوپر ہو یا معنوی اعتبار سے اوپر ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، یہ استعلاء حقیقی ہے، حقیقتاً یہ اوپر کے زید چھت کے اوپر ہوتا ہے، چھت کے نیچے کوئی نہیں لٹکا ہوا ہوتا، تو یہ حقیقی طور پر اوپر ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ زید چھت پر ہے علی السطح۔ اور جو استعلاء مجازی کہتے ہیں یا استعلاء تقدیری کہتے ہیں، معنوی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وعلیہ دین، کہ اس پر قرضہ ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، فلاں کے اوپر میرا قرضہ ہے یا میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے، تو یہ بھی استعلاء کے لیے، اس کے لیے بھی علیہ استعمال لفظ علی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ استعلاء حقیقی نہیں ہے، حسی نہیں ہے، معنوی ہے، مجازی ہے، اگرچہ معنوی استعلاء ہے، حقیقی اگرچہ نہیں ہے۔ تو زید علی السطح استعلاء حقیقی کی مثال ہے، اور علیہ دین یہ استعلاء معنوی کی مثال ہے۔ وقد تکون بمعنی الباء، اور کبھی کبھی اعلی جو ہے یہ با کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ اعلی ہوتا ہے لیکن با والے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جس معنی میں با استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ با کے استعمال جو ہے ان میں سے کسی استعمال میں، جیسے نحو مررت علیہ، مررت علیہ کہ میں اس کے پاس سے گزرا، یا با والے معنی، یعنی مررت بھی والے معنی ہے یہاں پر، میں اس کے پاس سے گزرا، یہاں علیہ جو ہے یہ بھی کے معنی میں، یعنی با کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر لفظ علا ہے بمعنی با ہے، ہم ترکیب جو ہے اس کی کریں گے تو ہیں تو دونوں ہی حروف جارہ، لیکن جب ہم تشریح کرتے ہوئے یہی بتائیں گے کہ یہ با کے معنی میں ہے۔ مررت علیہ کا مطلب کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر سے گزرا، اوپر سے ہاں جہاز وغیرہ کے اندر گزر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی، اس کے لیے لفظ مررت علیہ نہیں استعمال نہیں ہوگا۔ وقت تکون بمعنی فی، اور کبھی کبھی فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی لفظ علی فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نحو قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور جب تم سفر میں ہو، رہن وغیرہ کا جو کہ معاملہ بیان کیا ہے، جہاں پر معاملات کے لکھنے کا حکم فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، تو وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کہ اگر جب تم سفر میں ہو، اور اسی کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر پر ہو، لیکن یہاں پر علماء کرام نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے ساتھ ساتھ کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، یہاں پر تو نہیں، دوسری جگہ آیا ہے عَلَى سَفَرٍ، تو اس صورت کے اندر سفر پر ہونے یعنی بیان فرمایا ہے، یعنی لفظ علی استعمال فرمایا ہے قصر کی نماز کے، نماز قصر وغیرہ کے لیے۔
تو اس کے لیے فرمایا کہ علا کا لفظ اس بات پر بیان کرتا ہے کہ آپ سفر پر غالب ہوں، مطلب یہ کہ سفر اتنا ہو، چھوٹا موٹا سفر نہیں ہو بلکہ سفر اتنا ہو کہ جو سفر شرعی جسے کہا جاتا ہے، 40 میل یا 77 کلومیٹر آج کل کے حساب سے، اس سے کم سفر کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بہرحال وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور جب تم لوگ سفر میں ہو، تو یہاں پر اعلیٰ ہے مگر معنی فی کے معنی میں استعمال۔ وعن، لفظ عن جو ہے للبعد والمجاوزتی، لفظ عن جو ہے کسی چیز کی دوری اور دوری بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، والمجاوزتی اسی طرح تجاوز کرنے کے لیے، تجاوز کرنے کے لیے یعنی وہ وہاں سے آگے نکل گیا، اس کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے دوری اور تجاوز کرنے کے لیے یا نکلنے کے لیے، حد سے نکلنے کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ عن آتا ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس، رمیت السہم عن القوس، کہ میں نے تیر، کمان سے تیر مارا، میں نے تیر مارا یا تیر پھینکا عن القوس، کمان سے۔ اب یہاں پر عن یہ بتا رہا ہے کہ کہاں سے یہ چیز گئی ہے اور دور گئی ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہاں سے دور چلی گئی، اس کو بھی بتا رہا ہے، اور کہاں سے نکل کر گئی ہے، تجاوز کیا ہے، اس کو بھی بتا رہا ہے۔ عن جو ہے اس کو بتانے کے لیے آیا عن القوسی۔ وفی للظرفیتی، فی، فی جو ہے ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی کام کس جگہ میں ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو المال فی الکیس، یہ حقیقی طور پر ظرفیت بھی ایک ظرفیت حقیقی ہوتی ہے اور ایک ظرفیت معنوی ہوتی ہے۔ تو ظرفیت حقیقی کی مثال المال فی الکیس، بیٹا جائیے باہر، جائیے فوراً جائیے باہر، چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، آپ جائیے۔ تو المال فی الکیسی، المال فی الکیسی کے مال تھیلی میں، جیب میں، یا جو تھیلی ہوتی ہے پیسے رکھنے کی اس کے اندر ہے۔ المال فی الکیسی، حقیقت میں جب جیب میں یا وہ جو پیسے رکھنے کی تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر ہو، اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں پر ظرفیت حقیقی طور پر ہوتی ہے۔ وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ، اور میں نے کتاب میں دیکھا، یہاں پر بھی ظرفیت بیان ہو رہی ہے، اگرچہ ظرفیت، یہ ظرفیت حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی حسی چیز اس کے اندر نہیں رکھی جا رہی، صرف دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، یعنی نظر جو ہے وہ اس کے اندر رکھی نہیں جا رہی، نظر اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ کوئی حسی چیز، جس طرح جیب میں مال رکھا ہوا نظر آتا ہے حسی طور پر، اس طرح نظر کتاب میں جو ڈالی جاتی ہے وہ کوئی ایسی حسی چیز نہیں ہے جو اس میں ڈلی ہوئی نظر کسی کو کوئی دیکھ سکے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے ظرفیت معنویہ ہے، یا یوں کہتے مجاز، ظرفیت مجازی ہے۔ وللاستعلاء، اور فی کبھی کبھی استعلاء کے لیے، یعنی بلندی، اوپر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ابھی استعلاء پیچھے علا کا گزرا ہے۔ نحو قول تعالی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور بے ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر
सूली दूंगा। तो तर्जुमा हम ये करते हैं खजूर के तनों पर सूली दूंगा। तो यहाँ पर फी जो है ज़र्फियत के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ। तनों में सूली देना नहीं, क्योंकि तनों में सूली नहीं दी जाती, तनों पर लटकाया जाता है। तो यहाँ पर ये फी इस्तिला को बयान करने के लिए है। वल काफ लितशबीह, और फरमाया कि हर्फ जर काफ ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज को दूसरे के साथ तशबीह देने के लिए। नहु ज़ैदुन कल असदी के जैसे कि जैद शेर की तरह है। किसी सिफत के अंदर जैद को शेर से तशबीह दी जा रही है, जाहिर सी बात है जैद के पंजे नहीं हैं, चार टांगे नहीं हैं, और जैद की कमर सीधी है, लेकिन उसे किसी एक सिफत की वजह से तशबीह दी जा रही है, तो कहा जाता है जैद शेर की तरह है, यानी बहादुर है। वक़त तकून ज़ाइदतन, कभी कभी काफ आता तो है लेकिन जायदा होता है, मानवी एतबार से उसमें कोई उसके माना वहाँ माना कोई नहीं दे रहा होता, सिर्फ लफ्जी अमल कर रहा होता है। जैसे नहू कौलिही ताला, जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है अली लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं। तो लैसा मिस्लिही शै वही माना करते हैं हम कि अल्लाह के मिसल कोई चीज है, यूं नहीं माना करते कि अल्लाह के मिसल जैसी कोई चीज नहीं। क्यों कि यहाँ अगर काफ का माना किया जाए तो माने ही शिरकिया हो जाएंगे। तो हम तर्जुमा क्या करते हैं कि लईसा नहीं है कमिस्लिही अल्लाह की मिसल कोई चीज। तो यहाँ पर काफ जायदा है। वमुज़ु वमुन्जु, मुज और मुन्जु ये दोनों लफ्ज एक साथ ही आते हैं तकरीबन लिब्तिदाइल गायती, यानी इस्तेमाल में तो एक साथ नहीं आते, मिसाल में तो एक साथ नहीं आते। लिब्तिदाइल गायती फी ज़मानिल माज़ी, गुजरे हुए जमाने में, जमाने माजी में किसी चीज किसी काम की इब्तिदा बयान करने के लिए आता है। जमाने माजी में गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम की इब्तिदा हुई है, उसको बयान करने के लिए आता है। लफ्ज़ मुज़ और मुन्ज़ दोनों आते हैं। जैसे नहू मा रअयतुहु मुज़ यौमल जुमुअती, मैंने उसको जुमे के दिन से नहीं देखा। पता चला गुज़िश्ता ये जो जुमा गुज़रा है, इस जुमे से मैंने नहीं देखा। तो इस इब्तिदा को, यानी मेरे अदम रुयत की इब्तिदा जुमे का दिन है जो गुज़रा है। इसी तरह वमा ज़हबतु इलैहि मुन्ज़ु यौमल इस्नैनी, और मैं उसके पास यौमुल इस्नैन यानी पीर से उसके पास नहीं गया। यौमुल इस्नैन पीर को कहते हैं कि मैं पीर के दिन से उसके पास नहीं गया, यानी मेरे अदम ज़िहाब की ना जाने की जो मेरी इब्तिदा है, वो इब्तिदा पीर के दिन से है। जो पीर गुजरा है, इस पीर से मैं नहीं गया। वक़द तकूनान बिमाना जमीइल मुद्दत, यहाँ तक तो यहाँ एक ये इस्तेमाल तो इनका ज़माने माजी को बयान करने के लिए आया, ज़माने माजी में किसी काम की इब्तिदा को बयान करने के लिए आया। लेकिन फरमाते हैं कि कभी कभी ये दोनों पूरी मुद्दत बयान करने के लिए भी आते हैं। ये दोनों कभी-कभी पूरी मुद्दत बयान करने के लिए भी आते हैं। नहू मा रअयतुहु मुज़ यौमैन, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा। अदम रुयत की मुद्दत जो है वो 2 दिन है, पूरी 2 दिन हो गई। तो ये नहीं कहा कि मैंने 2 दिन पहले से नहीं देखा, बल्कि यहाँ क्या कहा, मा रअयतुहु मुज़ यौमैनी, कि मैंने 2 दिन से उसको नहीं देखा, यानी अदम रुयत की पूरी मुद्दत बयान करने के लिए भी इसको इनको इस्तेमाल किया गया है। मा अकलतुहु मुज़ यौमैनी या मा अकलतुहु मुज़ उसबुअैनी, के मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के बारे में कहा जाए कि मैंने 2 हफ्तों से ये नहीं खाया, तो इस तरह। व रुब्बा लित्तक़लीली या मा ज़हबतु इलैहि मुज़ उसबुअैनी या मुज़ शहरैनी,
کہ میں 2 مہینے سے وہاں نہیں گیا، تو 2 مہینے سے پوری کل مدت کو بیان کرنے کے لیے، یمون شہرینی کل مدت بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ورب للتقلیل، ربا کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لفظ ربا جو ہے کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے رب نحو رب رجل کریم لقیت، کہ میں جن لوگوں سے ملا ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کریم ہیں، یعنی بہت کم لوگ کریم لوگ ہیں ان سے میں ملا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر لفظ ربا قلت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ والواو للقسم، اور واو جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، قسم کھانے میں استعمال کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو واللہ لأشربن، کہ اللہ کی قسم، لأشربن اللبن، کہ اللہ کی قسم میں ضرور دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم میں ضرور دودھ پیوں گا۔ وقت تکون بمعنی ربا، اور کبھی کبھی واو جو ہے ربا کے معنی میں یعنی قلت والے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نحو وعالم یعمل بعلمہ، کہ بہت کم عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یعنی قلت بیان کرنے کے لیے کہ بہت کم لوگ ایسے، بہت کم عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ والتاء للقسم، اور تا جو ہے قسم کے لیے آتا ہے، وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، اور یہ تا قسم جو ہے، تا قسم کے لیے جو آتا ہے یہ صرف اور صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے۔ یہ تا قسم جو ہے یہ صرف اور صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے، اور کسی پر داخل ہو کر یہ قسم کے معنی نہیں دیتا۔ نحو تاللہ لأضربن زیدا، یعنی اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ آگے وحاشا وخلا وعدا، حاشا، خلا اور عدا، کل واحد منہما للاستثناء، ان تینوں میں سے ہر لفظ جو ہے یہ استثناء کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے استثناء کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ آتے ہیں، یہ حروف جارہ حاشا خلا عدا، جیسا کہ مثل جاءنی القوم، قوم میرے پاس آئی، حاشا زیدن، حاشا زیدن سوائے زید کے، یا وخلا زیدن سوائے زید کے، وعدا زیدن سوائے زید کے، یعنی کوئی بھی لفظ تینوں میں سے لگ سکتا ہے، اس لیے تینوں لفظ یہاں ذکر کر دیے مثال میں۔ جاءنی القوم حاشا زیدن، کہ زید کے سوا سب میرے پاس آئے۔ جاءنی القوم خلا زیدن، زید کے سوا سارے لوگ میرے پاس آئے۔ جاءنی القوم عدا زیدن، عین سے عدا زیدن کے زید کے سوا سارے لوگ میرے پاس آئے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ استثناء کے لیے آئے ہیں یہ لفظ۔ جیسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں عادن القوم حاشا فلان، مثال کے طور پہ یا عادن القوم حاشا اخی، کہ سارے لوگوں نے میری عیادت کی سوائے میرے بھائی کے، یا حاشن القوم خلا صدیقی، کہ میرے دوست کے سوا باقی سارے لوگوں نے میری عیادت کی۔ تو اس طرح فعل تو کوئی بھی لگ سکتا ہے، استثناء کے لیے یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ حروف جارہ 17 جو قسمیں یہ پوری ہو گئی۔ اس کو حروف جارہ کو
یاد کرنے کے لیے ان کی زیادہ لمبی تفصیل اس لیے نہیں بیان کی کہ ابھی فی الحال ان کو یاد کرنا اور ان کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ایک شعر ہے، وہ شعر زبانی ہے، ہمیں استاد جی نے بتایا تھا، یاد کروایا تھا اور ہم نے زبانی یاد کیا تھا۔ وہ میرے پاس کہیں لکھا ہوگا، یا وہ میں خود لکھ کر بلکہ آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ وہ فرمایا تھا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن الا حتی علا۔ یہاں پر جو ترتیب حروفوں کی ہے، اس ترتیب کا شعر میں اس ترتیب کو اس لیے باقی نہیں رکھا گیا کہ وزن شعری کی وجہ سے نا، وزن شعری کی وجہ سے ترتیب شعر میں تو آگے پیچھے ہو گئی۔ ہاں، اس شعر سے ہمیں یہ طرح آسانی ہو جائے گی کہ اس شعر کی وجہ سے ہمیں حروف جارہ ازبر زبانی یاد ہو جائیں گے جب ہم اس کو رٹ لیں گے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن الا حتی علا، یہ ہو جائیں گے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے لکھ کر بھی بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہمیں جو ہے حروف جارہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہاں پر بھی ان کو اشعار کی شکل میں، یہ پوری عوامل النحو کو منظوم شکل میں کسی نے مرتب کیا ہوا ہے۔ مولانا مشتاق احمد چتراولی جو ہے، ان کی اس کو کسی نے منظوم شکل میں کیا ہے، خطبے سے لے کر دیکھیں یہاں سب یہ جو ہے منظوم شکل میں اس کو دیا ہے۔ بلکہ یہ پہلی قسم جو ہے نا، یہ یہاں لکھی ہوئی بیچ کے اندر ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذ مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ اسی میں لکھی ہوئی ہے، آپ اگر دیکھیں تو اس سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کو پوری قسم کو جی استاد جی۔ شعر کے اندر صرف اس لیے اس طرح بیان کر دیا، قسم پہلے حرف جو 17 ہے ان کو یاد رکھ، زیر دیتے ہیں ہمیشہ اسم کو یہ اے فتح، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذ مز صلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔